جناب صدر، عہدیداران بار، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اجلاس آج بلایا اس ایشو کے اوپر۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس کی چیدہ تفصیل تو اب سب کو معلوم ہے، میں مختصراً پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ میں ایک کیس کے سلسلے میں زمان پاک میں عمران خان صاحب سے مشاورت کر کے نکلا رات کے وقت، تو کینال روڈ پہ جہاں ٹریفک جیم تھا وہاں 20-25 پولیس والے آئے میری گاڑی پہ کے پاس، اور مجھے انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ چونکہ ٹریفک جیم تھا تو میں رجسٹ تو کر نہیں سکتا تھا اور کرنے کی کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، بٹ یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ ان کو میری گاڑی کا نمبر فیڈ کیا گیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا بھی، اور ان کو پولیس کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ اس گاڑی میں جو بھی ہوگا اس کو انہوں نے اٹھا لینا ہے۔ وہاں سے مجھے وہ قلعہ گجر سنگھ کے تھانے میں لے گئے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے۔ وہاں پہ مجھے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ انہوں نے بٹھایا، میرا ایک کمرے میں نام نوٹ کیا اور پھر ایس ایچ او صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میرے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی یا کوئی اور ان پلیزنٹ حرکت نہیں کی گئی، کافی کرٹسی سے پیش آئے، بٹ مجھے کوئی سوا ایک گھنٹہ ادھر تھانے میں گزارنا پڑا۔ مجھے کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا گیا، مجھے اپنے خلاف کسی مقدمے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، مجھے نہیں بتایا گیا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا، اور مجھے نہیں بتایا گیا کہ مجھے تھانے میں کیوں رکھا گیا۔ میں نے 1-2 دفعہ پوچھنے کی کوشش کی تو ایک معنی خیز مسکراہٹ کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ بھنڈاری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل۔ سو ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس کے کہنے پہ ہوا۔ مختصراً حالات تو یہ ہیں۔ اب بات صرف میرے جو سینئر یہاں پہ ہیں وہ مزید اس پہ بات کریں گے، میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں وکیلوں کی سیاست میں کوئی خاص حصہ لیتا ہوں، میں پروفیشنل وکیل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں وہ مجھے پابند کرتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹ کو اگر ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں ہر طریقے سے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں اس کے لیے کام کروں اور ریپرزینٹ کروں۔ اور میں اس پرٹیکولر کلائنٹ سے ملنے کے لیے بھی اسی لیے گیا تھا کیونکہ مجھے خاص کیس کے بارے میں انسٹرکشنز چاہیے تھی۔ اب اگر حالات یہ پیدا کر دیے جائیں گے کہ ایک وکیل اپنے کلائنٹ سے مل کے انسٹرکشنز نہیں لے سکتا، یا ایک ایسے شخص کو عدالت میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا جو کچھ نادیدہ قوتوں کا ناپسندیدہ ہے، تو پھر تو اس ملک کے نظام میں جو رہی صحیح جان رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر تو آپ عدالتی نظام کو ختم کر دیں، پھر آپ ملٹری کورٹس بھی چھوڑ دیں، پھر ملٹری کورٹس کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ اگر وکیل اپنے کلائنٹ سے مشورہ نہیں کر سکتا اور وکیل اپنے کلائنٹ کو کسی بھی عدالت میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، تو پھر کسی بھی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں ریاست کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کا جو دل کرے گا وہ کرتا رہے۔ تو میری تو صرف جو میری برادری ہے، وکلاء کی برادری، ان سے صرف ایک سوال ہے، میں اس کے بعد دوسروں کو موقع دوں گا، مجھے کوئی زیادہ تقریر کرنی آتی نہیں ہے۔ میرا بڑا مختصر سوال ہے کہ جو واقعہ ہوا وہ کیا صرف عزیر بھنڈاری کے ساتھ ہوا؟ کیا اس میں جو پیغام پوشیدہ تھا وہ صرف عزیر بھنڈاری کے لیے پیغام تھا، یا وہ تمام وکلاء کے لیے ایک پیغام، ایک تنبیہ تھی کہ تم سب باز آ جاؤ، تم سب وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں اور تم میں سے کوئی وہ نہ کرے جو ہم نہیں چاہتے؟ تو اس کا یہ سوال میں صرف آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے کہ آج پر کل یہ میرے ساتھ ہوا تو کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، اینڈ ویئر ول اٹ اینڈ؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ جی یہ نظام، یہ ادارہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، امانت ہے ہماری مستقبل کی نسلوں کے لیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو لیے اس نظام کو بہتر کر کے جانا ہے، نہ کہ
اس کو اس حالت میں چھوڑنا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے شکوہ کریں گے جی ہمیں آپ کہاں کس کے حوالے کر گئے. تو یہ میرا بڑا مختصر سا سوال ہے جی، اور آئی ہوپ کہ یہ ایوان اس کا آج بھرپور طریقے سے جواب دے گی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے یا وکلا برادری کے ساتھ اور اس پورے نظام کے ساتھ پیش آیا ہے. یہ حملہ کس پہ ہے، ایک وکیل پہ ہے یا نظام پہ ہے؟ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. اس کا جواب آئی ہوپ کہ ہمیں آج مل جائے گا. بہت شکریہ.